ان کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کی دعوت دینے والے ہوں گے، حکومت ان کی کاٹ کھانے والی اور ظالمانہ ہوگی۔ جو ان کے ساتھ مجرم کھڑے ہیں اور اپنے کو سنی کہتے ہیں، وہ ناصبی ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں، بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انبیاء کی لعنت، محمد مصطفیٰ کی لعنت، اہل بیت کی لعنت، سارے صحابہ کی لعنت۔ بات مانی جائے گی اللہ کی اور رسول اللہ کی، اور پھر رسول اللہ جس کے بارے میں کہیں کہ اس کی مانو، اس کی مانی جائے۔ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اپنی وفات سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے ایک بات تو یہ فرمائی، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہیں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرا طریقہ، میری سنت۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور نبی بھی یہی فرما رہے ہیں۔ اب مزید نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت سے یہ بھی فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ۔ اے لوگو تم میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے بعد جو خلفاء راشدین ہوں گے ان کے بھی طریقے کو جس پر ان کا اتفاق ہو اس کو اختیار کرنا۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا اور سیدھے راستے پر چلنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ اب یہ نبی ارشاد فرما رہے ہیں اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں، ستکون الخلافۃ بعدی 30 سنتان ثم ملک عضوض ثم جبریۃ وعتب۔ مسلمانوں، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ اس کے بعد کاٹ کھانے والی ظالم بادشاہت کا دور آئے گا، اس کے بعد جابرانہ اور سرکشانہ نظام کا دور آئے گا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اور میری سنت، اور یہ فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین، اور پھر فرمایا صرف 30 سال تک ان کی خلافت رہے گی، اور اس کے بعد متصلاً جو حکومت آئے گی وہ ظالمانہ حکومت ہوگی۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے قطعی ارشادات ہیں جن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جو ان کے اندر شک و شبہ پیدا کرے وہ نبی کا منکر، حدیث کا منکر، مجرم ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2 مہینہ 20 دن پہلے اور حج کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ جا رہے تھے اور تقریباً 40,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، 40,000 صحابہ، اتنی بڑی تعداد جو آپ کے ساتھ حج میں شریک تھے، ان کو لے کر مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ تو ابھی آدھا راستہ ہوا تھا اور 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ سے نبی پاک علیہ السلام نکلے تھے، اور جب غدیر خم کا مقام آیا جہاں ایک تالاب تھا اور بہت بڑا میدان تھا اور درخت بھی تھے، وہاں آپ نے فرمایا کہ سب لوگ یہاں رک جائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ یہ تاریخ تھی 18 ذی الحجہ۔ 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، سنیچر کا دن تھا، اور سن 10 نبوی تھا، یعنی ہجرت کو 10 سال گزرے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام حج کر کے واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ، اور بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی تھی۔ ان سب کو اکٹھا کیا اور ان کے سامنے پھر آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو، اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا قاصد، اللہ کی طرف سے پیغام لینے والا
مجھے یہ بتا رہا ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے. اب مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ میرا آخری وقت قریب ہے، اور میں اے لوگو تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. کہیں ان کے ساتھ زیادتی مت کرنا، ظلم مت کرنا، کارروائی ان کے خلاف مت کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کو آنکھوں میں سجانا اور سر پہ بٹھانا. یہ سب فرمانے کے بعد پھر آپ نے فرمایا اے لوگو میں تمہیں سب سے زیادہ اس کی تاکید کرتا ہوں کہ قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن میں تمہارے لیے ہدایت ہے، قرآن تمہارے لیے گائیڈنس فراہم کرتا ہے، قرآن کو تھام لو. اور پھر حضرت علی جو حضور کے بغل میں بیٹھے تھے ان کو کھڑا کیا. آپ بھی کھڑے ہو کر خطاب کر رہے تھے، ہاتھ پکڑا حضرت علی کا، اور تمام صحابہ کے سامنے 40,000 صحابہ تھے تقریباً. ان سب سے فرمایا اے میرے صحابہ ترکت فیکم ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی. اے میرے صحابہ میں 2 بھاری ذمہ داریاں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. اب میرا وقت آخری قریب ہے، حج سے واپس ہو رہے ہیں. یہی آپ کا اول و آخر حج ہے. سن 10 میں یعنی ہجرت کے بعد 10ویں سال میں آپ نے حج فرمایا، اور 11ویں سال میں ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا. تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے. اس وقت آپ نے فرمایا اے لوگو اے میرے صحابہ 2 بھاری ذمہ داریاں اور امانت میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت. یہ آپ نے جب فرمایا تو حضرت علی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا، اور آپ کے اہل بیت میں سر فہرست حضرت علی تھے، جو آپ کے یہ عرب و عجم کے سردار ہیں. اور آپ نے ان کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ میرے لیے ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کے ساتھ تھی. یعنی وہ ان کے بھائی بھی تھے، اور حضرت موسیٰ نے ان کو اپنی ذمہ داریاں سونپی تھی جب وہ چلہ کشی کے لیے طور پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے. تو جزیرہ نما سینا میں حضرت ہارون کو اپنی ساری ذمہ داریاں دے کر گئے تھے، اور حضرت ہارون نبی تھے اور حضرت موسیٰ نبی تھے. یہاں جب حضور پاک علیہ السلام نے یہ بات حضرت علی کے بارے میں فرمائی کہ میرے لیے وہ ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، تو یہ فرمایا الا انہ لا نبی بعدی. ہاں بس ایک استثناء ہے، ایک بات الگ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. وہاں تو موسیٰ بھی نبی اور ہارون بھی نبی، اور جو ہارون کا مقام تھا حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا وہی مقام علی کا میرے لیے ہے. لیکن علی نبی نہیں ہوں گے، باقی نبوت کے علاوہ جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ علی کی ہیں. پھر مزید فرمایا اے میرے صحابہ سن لو من کنت مولا فعلی مولا. میں جس کا ولی ہوں، جس کا ذمہ دار ہوں، جس کا کفیل ہوں، جس کا سرپرست ہوں، میں جس کے مسائل دیکھتا ہوں، علی میرے بعد اس کے ولی ہوں گے. یہ وہ حدیثیں ہیں جو نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہیں، بلکہ محدثین کرام نے ان حدیثوں کو متواتر کہا ہے کہ ان حدیثوں میں جو شک پیدا کرے وہ منکر حدیث ہے، وہ مجرم ہے، وہ خطا کار ہے، وہ نبی کا منکر ہے، وہ نبوت اور رسالت میں شرک کر رہا ہے، وہ اپنی بدبختی کا فیصلہ کر رہا ہے. جو مقام نبی نے جس کو دیا وہ اس کا مقام ہے. اس لیے
محدثین لکھتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کو مبارکباد دی اور یہ کہا کہ آج سے آپ ہم سب کے ولی ہو گئے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت عمر کے بھی محفوظ ہیں، اسی حدیث کا حصہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام ان کو عطا فرمایا۔ اب بہت سے ایسے ہیں آج کل، افسوس ہے، علماء تک میں مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور جھوٹی سنیت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ سنت سے دور، نبی سے دور، رسول سے دور، صحابہ سے دور، محدثین سے دور، اسلام سے محروم، نبی کے منکر، حدیث کے منکر اور مجرم ہیں، جو اسے نہیں مانتے کہ من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا ولی ہوں علی اس کے ولی ہیں، اور یہ نہیں مانتے کہ اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، میرے بعد دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھامو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت جن میں سر فہرست حضرت علی ابن ابی طالب وہاں موجود تھے اور حضور ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ میرے اہل بیت کے ذمہ دار اعلیٰ علی ہیں، ان کو ماننا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ ان کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کا کوئی انکار کرے یا عمر فاروق کا انکار کرے یا عثمان بن عفان کا انکار کرے۔ ابو بکر صدیق کے فضائل ہیں اور مناقب ہیں، اور عمر بن الخطاب کے بھی فضائل اور مناقب ہیں، اور عثمان بن عفان کے بھی فضائل اور مناقب ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے اپنے فضائل ہیں، اور بہت سے صحابہ کرام کے فضائل نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ لیکن جب یہ فرمایا کہ علی تمہارے ولی ہوں گے اور یہ کہ اللہ کی کتاب اور اہل بیت کو سنبھالنا، تو ساتھ ہی ساتھ اپنی امت کو بتایا، صحابہ کو بتایا، جو علی سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو علی کو گالی دے گا وہ مجھے گالی دے گا، جو علی کو اذیت پہنچائے گا وہ مجھے اذیت دے گا، اور جو ان سے جنگ کرنے والے ہوں گے اور حضرت عمار کو شہید کریں گے وہ باغی بھی ہوں گے اور جہنم کے داعی بھی ہوں گے، اور ان کی حکومت ظالمانہ ہوگی، کاٹ کھانے والی ہوگی۔ یہ نبی پاک نے فرمایا ہے، ایرے غیرے نتھو خیرے نے نہیں، اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے۔ آج کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو ملا بنتے، مفتی بنتے اور مدرسوں سے فارغ ہیں، وہ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں یا ان حدیثوں سے بھاگ رہے ہیں، منہ چھپا رہے ہیں، کترا رہے ہیں، اور دشمنوں کے ساتھ کھڑے، مجرموں کے ساتھ کھڑے، جن کے بارے میں نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم کی دعوت دینے والے ہوں گے، حکومت ان کی کاٹ کھانے والی اور ظالمانہ ہوگی۔ جو ان کے ساتھ مجرم کھڑے ہیں اور اپنے کو سنی کہتے ہیں، وہ ناصبی ہیں، مجرم ہیں، خبیث ہیں، بدبخت ہیں، بدقسمت ہیں، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انبیاء کی لعنت، محمد مصطفیٰ کی لعنت، اہل بیت کی لعنت، سارے صحابہ کی لعنت۔ یہ حقیقتیں ہیں جن کا انکار کرنے والے آج کے اس دور میں شیطانوں کا ساتھ دیتے ہوئے ظالموں اور مجرموں کے ساتھ کھڑے ہیں، جنہوں نے سینکڑوں صحابہ کو شہید کیا، سینکڑوں صحابہ کی گردنیں کاٹ دی، ہاتھ کاٹ دیے، ان کے جسموں کا مسئلہ کیا، اور ہزاروں تابعین کو جنہوں نے شہید کیا، اور اس کے بعد ہر مسجد میں اہل بیت کو گالیاں بکوائیں، جو ان کے ساتھ شریک ہیں، بے شرم ہیں، بے حیا ہیں، مردود ہیں، شقی ہیں، بدبخت ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو بات اللہ نے کہی، رسول اللہ نے کہی، اس کو قبول کریں، گرہ باندھ لیں، مضبوطی سے تھامے رہیں، اور لوگوں کے شور و شغب اور جھوٹے طور پر سنت کی طرف اپنے کو منسوب کرنے والے ناصبی مجرموں کی باتوں میں نہ آئیں۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پر جب جلسہ ہو تو لوگ کچھ ایسی باتیں سناتے ہیں جو عمل کی نہ ہو، نبی ایسے تھے اور ایسے، ٹھیک،
نبی کا جہاں تک تعلق ہے، نبی اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے ہیں۔ وہ انبیاء کے بھی سردار ہیں، تمام انسانوں کے سردار ہیں، تمام اولیاء کے سردار ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں۔ جو مقام اللہ نے آخری نبی کو، خاتم النبیین کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ سب سے بلند مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نبی نے جس کا جو مقام بتا دیا، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واحیاهم عثمان واقضاهم علی۔ نبی نے فرمایا، جمعے کے خطبوں میں آپ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، تو جو مقام نبی نے بیان کیا ہے اس کو ماننا ہے۔ اس کے علاوہ صحابہ کو قتل کرنے والے، بے شمار تابعین کو ذبح کرنے والے، اور اہل بیت کو گالیاں دینے والے، ظالم اور مجرم جن کی کاٹ کھانے والی حکومت تھی، ان کا دفاع کرنے والے، خدا کی قسم، مسجد میں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم، بدبخت ہے، شقی ہے، مجرم ہے، ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، اور تمام صحابہ اور اہل بیت کی لعنت ہے ان مجرموں پر۔ اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی عورتوں کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اور جو مولوی شکل میں شیطان دکھے، جو اس کے خلاف بتاتا ہو، اس کی بات کو اس کے منہ پہ پٹک کے مار دیجئے کہ تو نبی کا دشمن ہے، گستاخ ہے رسول اللہ کا، اور اللہ کا دشمن ہے، اور قرآن و سنت کو تو نہیں مانتا، اور حضور نے اپنے اہل بیت کے بارے میں جو مقام بتایا اس کو نہیں مانتا، او مردود، دفن ہو، نگاہوں سے دور ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔